بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم یقول سبحانک اللہم وبحمدک الى آخرہ. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انہ یضم الیہ قولہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین الى آخرہ. لروایت علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول ذلك. ولہما روایت انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا افتتح الصلاة كبر وقرأ سبحانک اللہم وبحمدک الى آخرہ ولم يزد على هذا. وما رواه محمول على التهجد وقوله جل ثناؤک لم يذكر به في المشاهير فلا يأتي به في الفرائض والأولى ألا يكون بالتوجه قبل التكبير لتصل النية به هو الصحيح. پھر سبحانک اللہم وبحمدک اخیر تک پڑھے. اور امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ ثنا کے ساتھ انی وجہتو اخیر تک ملا لے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے بھی پڑھتے تھے. اور طرفین کی دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو تکبیر کہتے تھے اور سبحانک اللہم وبحمدک اخیر تک پڑھتے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس پر اضافہ نہیں کیا. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت کردہ حدیث نماز تہجد پر محمول ہے، اور وجل ثناؤک مشہور روایتوں میں مذکور نہیں ہے، اس لیے فرائض میں اسے بھی مصلی نہ پڑھے. اور بہتر یہ ہے کہ تکبیر سے پہلے توجہ انی وجہت وجہی للذی بھی نہ پڑھے تاکہ تاخیر السلام علیکم وہ کتاب بھیجا انہوں نے تاکہ نیت تکبیر سے متصل ہو جائے، یہی صحیح ہے. عزیزو، صورت مسئلہ یہ ہے کہ مصلی تکبیر تحریمہ کہنے اور زیر ناف ہاتھ باندھنے کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک تک پڑھے، اور حضرات طرفین کے یہاں صرف ثنا پڑھنے پر اکتفا کرے اور ثنا کے علاوہ اس موقع پر کوئی دوسری دعا نہ پڑھے. حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ثنا کے ساتھ ساتھ انی وجہت وجہیہ تک پڑھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثنا کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی منقول ہے. حضرات طرفین کی دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ثنا پڑھنے کا ذکر کیا ہے اور اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا، جس سے صاف طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فرائض میں ثنا پر اضافہ نہیں کیا جائے گا. اسی لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیش کردہ روایت کو فقہائے کرام نے تہجد کی نماز پر محمول کیا ہے، کیونکہ فرائض کے بالمقابل نوافل میں وسعت زیادہ ہے. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مصلی کے لیے اولا یہ ہے کہ وہ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ سے پہلے بھی انی وجہت وجہی للذی نہ پڑھے تاکہ نیت اور تکبیر میں اتصال ہو جائے، اور دوسری دعا سے دونوں کے مابین فصل واقع نہ ہو.
اس لیے کہ تکبیر تحریمہ کو نیت سے متصل کر کے کہنا زیادہ بہتر ہے۔ وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم معناه إذا أردت قراءة القرآن والأولى أن يقول أستعيذ بالله ليوافق القرآن ويقرب منه أعوذ بالله ثم التعوذ تبع للقراءة دون الثناء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله لما تلون حتى يأتي به المسبوق دون المقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيدين خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى۔ اور مصلی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اس لیے کہ ارشاد باری ہے جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ آیت میں اذا قرأت القرآن اذا اردت قراءت القرآن کے معنی میں ہے، اذا اردت قراءت القرآن کے معنی میں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ مصلی استعیذ کہے تاکہ قرآن کے موافق ہو جائے، اور اعوذ باللہ اسی کے قریب ہے۔ پھر حضرات طرفین کے یہاں تعوذ قراءت کے تابع ہے نہ کہ ثنا کے، اس آیت کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی، یہاں تک کہ مسبوق ہی تعوذ پڑھے گا اور مقتدی نہیں پڑھے گا، اور امام تعوذ کو عیدین کی تکبیروں سے مؤخر کرے گا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ عزیزو، قرات سے پہلے تعوذ کا بیان۔ مسئلہ یہ ہے کہ مصلی جب ثنا پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ الحمدللہ پڑھنے اور قرات میں مشغول ہونے سے پہلے تعوذ پڑھے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تعوذ نہ پڑھے۔ ان کی دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جس میں یہ مضمون وارد ہوا ہے، صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلف ابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما وکانوا یفتتحون القراءة بالحمد للہ رب العالمین، یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یہ حضرات الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرتے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرات سے پہلے تعوذ وغیرہ کچھ نہ پڑھا جائے، کیونکہ اس میں تعوذ کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اس اعلان کے پیش نظر تو قرأت قرآن سے پہلے تعوذ پڑھنا واجب ہونا چاہیے، کیونکہ استعذ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، مگر بقول صاحب عنایہ حضرات سلف نے چونکہ تعوذ کی سنیت پر اجماع کیا اور اس لیے ہم بھی اسے مسنون قرار دیتے ہیں، مگر بقول صاحب عنایہ حضرات سلف نے چونکہ تعوذ کی سنیت پر اجماع کر لیا ہے اس لیے ہم بھی اسے مسنون قرار دیتے ہیں۔ اور پھر یہ تعوذ قرات سے پہلے مسنون ہیں، کیونکہ قرات میں اذا اردت قراءت القرآن کے معنی میں ہے، جب اذا قمتم الى الصلاة میں اذا قمتم بھی اذا اردتم کے معنی میں ہے، لہذا تعوذ قراءت سے پہلے پڑھا جائے گا۔ والاولا فرماتے ہیں کہ مصلی کے لیے تعوذ کی شکل میں استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ آیت قرآنی فاستعیذ باللہ کے مطابق اور موافق ہے، اور اسی سے قریب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اس لیے یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ نہایہ شرح ہدایہ میں ہے کہ اعوذ باللہ کو اکثر اخبار و احادیث میں تعوذ قرار دیا گیا، اور اسی پر لوگوں کا عمل بھی ہے، اور یہی مذہب مختار بھی ہے۔ ثم تعوذ، اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرات طرفین کے یہاں تعوذ قرات کے تابع ہے، اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ثنا کے تابع ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ تعوذ ثنا کے بعد ہے، اور
دعا ہونے کے اعتبار سے ثنا کی جنس سے ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ثنا کے تابع ہے تعوذ، ان کی دلیل یہ ہے کہ تعوذ ثنا کے بعد ہے، اور دعا ہونے کے اعتبار سے ثنا کی جنس سے ہے، اور کسی بھی شے کا تابع اس کے بعد ادا کیا جاتا ہے، لہذا اس لیے ثنا کے بعد تعوذ پڑھا جائے گا، اور جس شخص پر ثنا پڑھنا مسنون ہوگا اس کے لیے تعوذ پڑھنا بھی مسنون ہوگا۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اذا قرأت سے اذا اردت القراءۃ مراد ہے، اور یہ مراد اسی وقت درست ہوگی جب ہم تعوذ کو قرأت کے تابع قرار دیں گے۔ اس لیے ہم نے تعوذ کو قرأت کے تابع قرار دے دیا ہے، اسی لیے ہمارے یہاں جس شخص پر قرأت واجب ہوگی اس کے لیے تعوذ پڑھنا بھی مسنون ہوگا۔ مثلا مسبوق ہے کہ اس پر قرأت واجب ہے تو اس کے لیے تعوذ پڑھنا بھی مسنون ہے، اور مقتدی پر چونکہ قرأت واجب نہیں ہے اس لیے اس کے لیے تعوذ پڑھنا بھی مسنون نہیں ہوگا۔ وَيُؤَخِّرُ فرماتے ہیں کہ عیدین کی نماز میں تکبیرات عیدین کے بعد تعوذ پڑھے گا، کیونکہ عیدین میں پہلی 2 رکعتوں میں تکبیرات کے بعد ہی قرأت ہوتی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ تعوذ قرأت کے تابع ہے نہ کہ ثنا کے تابع۔ وَيَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَكَذَا نُقِلَ فِي الْمَشَاهِيرِ، اور مصلی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے ایسے ہی احادیث مشہورہ میں منقول ہے۔ تسمیہ کا بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح مصلی کے لیے تعوذ پڑھنا مسنون ہے، اسی طرح اس کے لیے تسمیہ پڑھنا بھی مسنون ہے، اور اس کی دلیل اگلی سطروں میں آ رہی ہے۔ وَيُسِرُّ بِهِمَا لقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ 4 يخفيهن الإمام وذكر من جملتها التعوذ والتسمية وآمين۔ وقال الشافعي رحمه الله تعالى يجهر بالتسمية عند الجهر بالقراءة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاته بالتسمية۔ قلنا هو محمول على التعليم لأن أنس رضي الله عنه أخبره أنه عليه السلام كان لا يجهر بها، ثم عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يأتي بها في أول كل ركعة كالتعوذ، وعنه أنه يأتي بها احتياطا وهو قولهما ولا يأتي بها بين السورة والفاتحة إلا عند محمد فإنه يأتي بها في صلاة المخافتة۔ اور مصلی تعوذ و تسمیہ کو آہستہ پڑھے گا، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو امام آہستہ پڑھے گا، اور ان میں سے تعوذ، تسمیہ اور آمین کو بیان کیا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جہری قراءت کے وقت تسمیہ بھی جہرن پڑھے، اس دلیل کی وجہ سے جو مروی ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز میں تسمیہ کو جہرن پڑھا ہے۔ ہم جواب دیں گے کہ یہ تعلیم پر محمول ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہرن تسمیہ نہیں پڑھتے تھے۔ پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ تعوذ ہی کی طرح ہر رکعت کے شروع میں مصلی تسمیہ نہیں پڑھے گا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ احتیاطاً تسمیہ بھی پڑھے گا، اور یہی حضرات صاحبین کا قول ہے، اور سورت اور فاتحہ کے درمیان مصلی تسمیہ نہیں پڑھے گا مگر امام محمد کے نزدیک چنانچہ مصلی تسمیہ کو سری نماز میں پڑھے۔ عزیز بچوں، تعوذ و تسمیہ میں سر و جہر کی بحث۔
صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سری اور جہری دونوں نمازوں میں تعوذ اور تسمیہ کو آہستہ پڑھا جائے گا، لیکن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں تسمیہ کو بھی جہرن پڑھا جائے گا۔ ان کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان الفاظ میں مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اسی طرح کی روایت حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے جو حاکم وغیرہ میں مذکور ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسمیہ کو جہرن پڑھتے تھے۔ پھر صاحب فتح القدیر نے نسائی وغیرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ صلیت وراء ابی ہریرہ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمین ثم يقول اذا سلم والذی نفسی بھی، یعنی میں نے حضرت ابو ہریرہ کی اقتداء میں نماز پڑھی، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر آمین کہا، اور سلام پھیرنے کے بعد یہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے تم میں سب سے زیادہ سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے تم میں سب سے زیادہ مشابہ ہوں۔ اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہری نمازوں میں تسمیہ جہرن پڑھی جائے گی، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جہر کیا ہے وہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوگا۔ ہماری پہلی دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں امام آہستہ پڑھے گا، اور ان 4 چیزوں میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسمیہ کو بھی شمار کیا ہے۔ دوسری دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے، صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلف ابی بکر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منہم یجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلفائے اور حضرات خلفائے ثلاثہ کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں اور کسی کو جہرن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا۔ تیسری دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے جو حازمی نے بیان کی ہے، لم یجہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبسملۃ حتی ماتا، کہ آپ نے تا دم حیات بسم اللہ کو نماز میں جہرن نہیں پڑھا۔ اسی طرح امام طحاوی نے حضرت ابن عباس سے یہ نقل کیا ہے کہ الجہر قراءۃ الاعراب، یعنی بسم اللہ کو جہرن پڑھنا دیہاتیوں کی قراءت ہے۔ ان تمام آثار اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ کا سرن پڑھنا ہی مسنون ہے، کیونکہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کا معمول تھا اور یہی ان سے منقول ہے۔ رہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ حدیث جس میں تسمیہ بالجہر کا مضمون وارد ہوا ہے، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں تسمیہ اور آمین وغیرہ سب میں جہر کیا جاتا تھا، لیکن جب سے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ والی آیت نازل ہوئی اس وقت سے جہر بند کر دیا گیا، اس وقت سے جہر بند ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بسملہ وغیرہ سے متعلق جہر کی روایت تعلیم و تعلم پر محمول ہے، یعنی جب تک لوگوں میں اسلامی تعلیمات عام نہیں ہوئی تھی اس وقت تک نماز وغیرہ کی تعلیم کے لیے تسمیہ، ثنا اور تعوذ وغیرہ میں جہر کیا جاتا تھا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تعلیم کے پیش نظر انہوں نے بھی تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا کو جہرن پڑھا ہے۔ صاحب فتح القدیر نے نعیم ابن مجمر رحمہ اللہ تعالی کے واقعے کا جواب یہ دیا ہے کہ ان کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ فاتحہ اور تسمیہ وغیرہ سننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت ابو ہریرہ نے تسمیہ وغیرہ کو جہری آواز میں پڑھا ہو، کیونکہ اگر
امام اخفا میں مبالغہ نہ کرے تو قریب والے مقتدیوں کو سری نماز میں بھی سورہ فاتحہ وغیرہ کی آواز سنائی دیتی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کے قریب رہے ہوں اور سن لیا ہو۔ جہری نمازوں میں تسمیہ جہرن پڑھی جائے گی، اس سلسلے میں صاحب فتح القدیر نے نسائی وغیرہ کے حوالے سے یہ قول نقل کیا ہے کہ صلیت وراء ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالین فقال آمین ثم يقول اذا سلم والذي نفسی بیدہ انی لأشبہکم صلاة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسائی کے حوالے سے نعیم ابن مجمر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر آمین کہا اور سلام پھرنے کے بعد یہ فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے تم میں سب سے زیادہ مشابہ ہوں، انی لأشبہکم صلاۃ برسول اللہ۔ صاحب فتح القدیر نے نعیم ابن مجمر کے واقعے کا جواب یہ دیا ہے کہ ان کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ فاتحہ اور تسمیہ وغیرہ سننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت ابو ہریرہ نے تسمیہ وغیرہ کو جہری آواز میں پڑھا ہو، کیونکہ اگر امام اخفا میں مبالغہ نہ کرے تو قریب والے مقتدیوں کو سری نماز میں بھی سورہ فاتحہ وغیرہ کی آواز سنائی دیتی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کے قریب رہے ہو اور سن لیا ہو۔ ثم عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اس کا حاصل یہ ہے کہ تسمیہ ہر رکعت کے شروع میں پڑھی جائے گی یا صرف پہلی رکعت کے شروع میں ہی پڑھی جائے گی، جیسے تعوذ صرف پہلی رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت جو حسن ابن زیاد کی ہے وہ یہ ہے کہ صرف پہلی رکعت کے شروع میں تسمیہ پڑھی جائے گی، کیونکہ تسمیہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے بلکہ افتتاح صلاۃ کے لیے پڑھی جاتی ہے، لہذا ایک نماز کے لیے ایک مرتبہ تسمیہ پڑھنا کافی ہے، ہر رکعت کے شروع میں تسمیہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ دوسری روایت جس کے راوی حضرت امام ابو یوسف ہے یہ ہے کہ احتیاطاً ہر رکعت کے شروع میں تسمیہ پڑھ لی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ تسمیہ کے سورہ فاتحہ کا جز ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہے، لہذا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اسے ہر رکعت کے شروع میں پڑھ لیا جائے، یہی حضرات صاحبین کا بھی قول ہے۔ ولا یأتی بہا، فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور ضم سورت کے مابین بسم اللہ نہ پڑھی جائے، سورہ فاتحہ اور ضم سورت کے مابین بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ البتہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سری نمازوں میں سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان تسمیہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ یہ آیت قرآنی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ کے زیادہ قریب ہے۔ ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أو 3 آيات من أي سورة شاء، فقراءة الفاتحة لا تتعين ركنا عندنا، وكذا ضم السورة إليها خلافا للشافعي في الفاتحة ولمالك فيهما قوله صلى الله عليه وسلم له قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها، وللشافعي رحمه الله تعالى قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولنا قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والزيادة عليه بخبر الواحد لا يجوز لكنه يوجب العمل، فقلنا بوجوبهما۔
پھر مصلی سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی سورت یا کسی سورت کی 3 آیتیں پڑھے جس سورت سے بھی چاہے۔ لہذا سورہ فاتحہ کا رکن ہونا ہمارے یہاں متعین نہیں ہے، نیز اس کے ساتھ سورت کا ملانا بھی رکن نہیں ہے۔ فاتحہ میں حضرت امام شافعی کا اختلاف ہے اور امام مالک کا، دونوں میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کسی سورت کے ضم کے بغیر نماز نہیں ہے، کسی سورت کو ملائے بغیر نماز نہیں ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ اور حضرت امام شافعی کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔ ہماری دلیل باری تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، قرآن میں سے جو تمہیں آسان لگے وہ پڑھو، اور خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن خبر واحد عمل کو واجب کرتی ہے، اسی لیے ہم فاتحہ اور ضم سورت کے وجوب کے قائل ہو گئے۔ نماز میں قرأت فاتحہ کی حیثیت کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے، اور حضرت امام مالک کے یہاں سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ کسی سورت کا ملانا دونوں رکن ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب وسورۃ معها میں لا کے ذریعے سورہ فاتحہ اور ضم سورت کے بغیر نماز کی نفی کر دی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس چیز کے ترک اور عدم سے نماز کی نفی ہو وہ رکن ہوتی ہے، اس لیے یہ دونوں چیزیں نماز کا رکن ہوگی۔ حضرت امام شافعی کی دلیل بھی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب ہے، اور وجہ استدلال وہی ہے جو امام مالک کا ہے۔ ہماری دلیل قرآن کریم کی آیت ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور اس آیت سے وجہ استدلال وہیں طور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ما تیسر کے بعد من القرآن کو مطلق ذکر کیا ہے، لہذا المطلق یجری علی اطلاقہ والے ضابطے کے تحت ادنا ما یطلق علیہ اسم القرآن کے بقدر پڑھنا فرض ہوگا، اور اس کے علاوہ ضم سورہ یا فاتحہ کی قرأت واجب ہوگی۔ والزیادۃ علیہ بخبر الواحد لا يجوز لکنہ یوجب العمل فقلنا بوجوبہما۔ یہاں سے امام مالک اور امام شافعی کی پیش کردہ احادیث کا جواب دیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ فرضیت اور رکنیت ثابت کرنے کے لیے نمبر 1 دلیل چاہیے، اور صورت مسئلہ میں جن احادیث سے آپ فاتحہ اور ضم سورت کی رکنیت ثابت کر رہے ہیں وہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد ظنیت ثبوت ہوتی ہے، جن سے فرضیت یا رکنیت کا ثبوت نہیں ہو سکتا، اس لیے ان احادیث سے آپ حضرات کا استدلال باطل ہے، درست نہیں ہے۔ ہاں، اخبار احاد موجب عمل ضرور ہوتی ہے، اور جس عمل سے متعلق ہوتی ہے اس میں وجوب کو ثابت کرتی ہے، اس لیے ان کے موجب پر عمل کرتے ہوئے ہم نے سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کو واجب قرار دیا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔